بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی فی قول اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ الآیہ قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا میں اعتبار پیدائش کے سب سے پہلا اور باعتبار بعثت سب سے آخری نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت کا تاج حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور بھیجنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آپ کو خاتم النبیین بنایا. ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل یا یہود انتم الاولون ونحن الاخرون السابقون یوم القیامہ. حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا اے یہودیو تم لوگ ہم سے پہلے ہو اور ہم گو تم سے آخر میں ہیں، مگر قیامت کے دن حساب و کتاب میں تم سے پہلے ہوں گے. ہماری امت یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخر میں آئی، ہمارے نبی آخر میں آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہلے ہی بنا دیا گیا. قیامت میں چونکہ آپ کو سب سے پہلے نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے ایڈوانس یہ امت ہو جائے گی، حساب و کتاب دے کر کے جنت میں چلی جائے گی، بقیہ لوگ حساب و کتاب میں پھنسے رہیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن آخر الامم واول من يحاسب يقال اين الامة الامية ونبيها فنحن الاخرون الاولون. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب سے آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہوگا. الحمدللہ. پکارا جائے گا امت امیہ اور اس کا نبی کہاں ہے. ہمارے نبی کو چونکہ قرآن میں کہا ہے نبی الامی، اسی لیے امت کو بھی نبی امیہ، اس لیے گو ہم سب سے آخر میں ہیں مگر قیامت کے دن سب سے پہلے ہو جائیں گے، سب سے پہلے ہو جائیں گے چونکہ ہمارے نبی سب سے پہلے نبوت ملی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامت بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتینا من بعدهم رواہ الشیخان والنسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب سے آخر ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہو جائیں گے. صرف اتنی بات ہے کہ پہلی امتوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی ہے اور ہمیں ان کے بعد ملی ہے. کتاب سب سے پہلے ان کو ملی، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے. یہ بھی فضیلت کی ہے کہ سارے کتاب کے قانون اور ان کے وہ رد نہ کہیے منسوخ ہو گئے. اللہ کے نزدیک اب جس کتاب کا حساب و کتاب ہوگا وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید اور ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اب دنیا میں جو لوگ بھی ہیں چاہے وہ کسی نبی پر ایمان رکھنے والے ہوں، ان کی قوم ہو، اگر ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتی اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتی تو اس کی نجات
نہیں ہوگی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ مثلہ ولفظہ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے، اس کے لفظ یہ ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ اب سنیے ایک روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد انبیاء کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ سارے نبیوں نے مسجد بنائی، ان کے نام سے موسوم ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی وہ آخری مسجد نبوی ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ بنایا جائے گا، اور نہ کوئی نبی کوئی مسجد بنائے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو آخری مسجد کہاں سے بنے گی؟ جی، اسی لیے مسجد نبوی میں ثواب کتنا ہے ایک نماز کا؟ 50,000۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی، عن عبداللہ ابن ابراہیم ابن قارظ اشہد انی سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آخر الانبیاء ومسجدی آخر المساجد، رواہ مسلم۔ عبداللہ ابن ابراہیم ابن قارظ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب انبیاء کے آخر میں ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے گا اور نہ نبی کوئی آئے گا۔ پہلے بھی عرض کر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت خلیفہ آئیں گے، جبکہ ہوں گے وہ نبی ہی بنی اسرائیل کی۔ اور میری مسجد بھی اب آخری مسجد ہے، یعنی نبی کی طرف جس کا انتساب ہو۔ عن ابی امامہ الباہلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، الحمدللہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی ایک طویل حدیث میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں انبیاء میں آخر ہوں، اب میرے بعد کوئی جب نبی نہیں آئے گا تو نبی کا کوئی امتی بھی نہیں آئے گا، تو میں آخری نبی اور آپ لوگ آخری امتی ہیں۔ اب تو کیا آئے گی؟ قیامت۔ اور حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب صرف دجال آئے گا، جو دجل کا ترجمہ ہے فراڈ، دھوکہ، چیٹنگ۔ اس کو کیا بولتے؟ یہ اردو میں بھی بولتے نا، بھائی یہ آدمی میرے ساتھ بہت بڑا دجل کر گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ تو دجال جو آئے گا کہے گا کچھ اور ہوگا کچھ، کرے گا کچھ اور کہے گا کچھ۔ اسی لیے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے یاد دلانا تو یہ مضمون مکمل کر دیں گے، آج نہیں ہو پائے گا۔ کہ دو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہدایت کی جو بھی شکل تھی یا اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے وہ سب کا سب اللہ نے قرآن میں نازل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو اب جو بھی خیر ہے وہ خیر کس سے جڑا ہوا ہے؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب جب حضور آخری نبی ہیں تو شیطانیت یا شیطنت یا فراڈ یا دھوکہ اس کا بھی کوئی امام ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا بڑا گھرو گھنٹال امام کون ہے؟ دجال آور، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں۔ تو حضور کے بعد اس کا آنا بھی ضروری، جب تک کہ وہ نہیں آ جائے گا، جب تک قیامت، کیونکہ قیامت کے بعد تو آنا نہیں ہے کسی کو۔ تو اس لیے حضور تو آخری آ گئے، جی آخر الانبیاء۔ اب آخر الدجاجلہ جو آخری فراڈی مکار کا امام ہوگا اس کا آنا بھی باقی ہے۔ جب اس کا آنا باقی ہے تو اس کے آنے سے پہلے پہلے جتنے چیلے چپاٹے اس کے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں آنے، وہ ان سے پہلے آئیں گے، تاکہ وہ دنیا میں فراڈ کا راستہ لوگوں کو بتائے۔
اسی میں سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ جس نے دنیا کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، کہا کہ میں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، میں نبی یا نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایسے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، مستقل بزرگوں نے ان کے نام لکھے ہیں کتابوں میں، تو لہذا اب کوئی نبی، لیکن دجال کا آنا باقی ہے، گھبرائیے مت، اور دجال کے چیلے چپاٹے بھی آنے باقی ہیں۔ ہم کو تو حضور چاہیے، اللہ کی کتاب قرآن چاہیے، نبی اکرم کی بتائی ہوئی شریعت پر ہدایت کے ساتھ جمنا چاہیے۔ ہم کو کسی فراڈی کی بات ضرورت ہی نہیں۔ بھائی جب قرآن کہتا ہے میں نے تم پر نعمت مکمل کر دی، ہدایت مکمل ہو گئی، تو اب کسی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اس بات کو بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے۔ چلیے اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ بس بابا۔